السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ تمام لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے تمام پریشانی دکھ تکلیفوں سے۔ آج میرے پاس آپ لوگوں کے لیے دو کہانیاں ہیں جو میں ون بائی ون آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ یہ پہلی سٹوری مجھے کاشف صاحب نے بھیجی ہے۔ کراچی نارتھ ناظم آباد۔ کراچی کا یہ وہ علاقہ ہے کہ شہر کے لوگ یہ علاقہ سبھی پسند کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ میرے ذہن میں ہمیشہ سے ایک فیلنگ تھی کہ نارتھ ناظم آباد کے پرانے فلیٹس بہت آرام دہ ہوتے ہیں۔ پرانی عمارت، کنسٹرکشن مضبوط، رومز بڑے اور کراس وینٹیلیشن۔ ہم نے وہاں جب شفٹ کیا تو ہونیسٹلی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ 3 بیڈ روم والا فلیٹ میری لائف کا سب سے عجیب چیپٹر بن جائے گا۔ ہم ستمبر کے مہینے میں شفٹ ہوئے، میں، میری وائف اور میرے 2 بچے۔ فلیٹ ڈیسنٹ تھا۔ ڈرائنگ روم میں مین روڈ کی ہلکی سی ٹریفک کی آواز آتی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ فائنلی مجھے ایک فلیٹ مل گیا تھا اپنی فیملی کے لیے۔ 2 ہفتے کے بعد میرا دل کیا کہ اب گھر تھوڑا سیٹ ہو گیا ہے، پردے وغیرہ لگ گئے، اے سی لگ گیا، فریج لگ گیا، صوفہ وغیرہ سب سیٹ ہو گیا، تو میں نے وائف سے کہا امی ابو کو بلا لیتے ہیں، ہفتہ 10 دن ان کا بھی تھوڑا فریش ٹور ہو جائے گا۔ میں نے وائف سے کہا اور وائف مسکراتے ہوئے بولی ہاں ٹھیک ہے، بلا لو، بچوں کا بھی دل لگ جائے گا۔ امی ابو آ گئے، وہ بھی بہت خوش ہوئے، بہت دعائیں دیں، پھر رات ہوئی، ہم نے کھانا وغیرہ کھایا۔ ان کے آنے والے دن سب کچھ نارمل رہا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ابو نے ایک عجیب سی سوچ میں ڈوب کر مجھ سے پوچھا بیٹا اس فلیٹ میں کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے ابو سے پوچھا کہ کیسا مسئلہ؟ ابو نے چائے کا کپ رکھا اور دھیرے سے کہا رات کو کسی عورت کے بہت زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت درد سے، بہت محرومی سی، جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ میں نے کہا شاید روڈ کی طرف سے آ رہی ہوں گی، ادھر تو اکثر باہر لڑائی وغیرہ بھی شروع ہو جاتی ہے، ٹریفک پر بھی عجیب سی آوازیں آتی ہیں۔ ابا خاموش ہو گئے۔ ابو 3 رات مسلسل بولے کہ روز رات کو وہ آواز آ رہی ہے۔ میں نے ایک ہی بات بولی کہ میں نے ایسا کچھ نوٹس نہیں کیا۔ اب میں تھوڑا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ صرف ابو کو وہ آواز کیوں آ رہی ہے، ہم میں سے کسی اور کو کیوں نہیں۔ اسی طرح ایک ہفتہ کمپلیٹ ہو گیا۔ ابو کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے، وہ رات کو سو نہیں پا رہے تھے اور ان کی طبیعت میں بے چینی تھی۔ پھر 8ویں دن صبح انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا ہم گھر واپس جا رہے ہیں۔ ابو نے گھر واپس جانے سے پہلے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی۔ وہ بولے بیٹا رات میں 2:30 بجے اٹھ کر چیک کرنا، آپ، میں نے یہ آواز صرف ہی سنی ہے، تمہارا کام ہے اس کو ویریفائی کرنا۔ ابو مجھ سے اکیلے میں بولے بیٹا یہاں فلیٹ میں مجھے کوئی مسئلہ لگ رہا ہے، یہ کوئی نارمل آواز نہیں ہے جو روز رات کو آتی ہے، آپ اپنا، وائف کا اور بچوں کا خیال رکھنا۔ یہ بات میری وائف اور بچوں کو معلوم نہیں تھی اور ابا نے بھی نہیں بتائی تھی کہ بچے ڈر جائیں گے۔ مجھے تھوڑی کیوریوسٹی ہونے لگی، میں نے فیصلہ کیا کہ اب رات کو جاگ کر میں دیکھوں گا اور سنوں گا۔ اسی رات کے 2:30 بجے میں نے اپنے بیڈ روم سے ڈرائنگ روم کا رخ کیا۔ سب اندھیرا تھا، صرف اسٹریٹ لائٹ ونڈو سے سافٹلی آ رہی تھی، اور تب مجھے ہلکی سی عورت کی رونے کی آواز آئی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں لٹرلی فریز ہو گیا، بنا کچھ کیے میں صرف سنتا رہا۔ میری وائف اور بچے گہری نیند میں سو رہے تھے۔ یہ آواز مجھے 1 گھنٹے تک آتی رہی۔ جب 3 ساڑھے 3 ہوئے تو پھر میں اپنے بستر کی طرف چلا گیا سونے، لیکن بات ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے پھر نیند نہیں آئی۔ فجر کا ٹائم ہوا تو میں نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر تھوڑا سونے کی کوشش کری۔
یہی سب 3 دن تک مسلسل چلتا رہا۔ سب کچھ روز رات کو رونے کی آواز آتی، درد سے کرراتی بھری۔ میں نے ابو کو بتایا کہ ابو میں نے بھی وہ آواز سنی ہے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ایڈوائس پر میں نے اپنے نیبر انکل سے پوچھا، انکل اس فلیٹ میں کچھ ہوا تھا کیا؟ انکل تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ اس فلیٹ میں 2 مہینے سے زیادہ کوئی بھی نہیں رکتا۔ سننے میں آیا ہے کہ اس فلیٹ میں کسی لڑکی کے ساتھ تشدد ہوا تھا اور اس کو مار دیا گیا تھا۔ میں یہ سب سن کر پریشان ہو گیا۔ میں مینٹلی کافی ڈسٹرب ہو گیا تھا، روز رات کو سو نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے میری طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی۔ میری وائف نے نوٹس کیا، اس نے پوچھا تم کچھ ٹینشن میں لگ رہے ہو اور تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا، وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے وائف سے کہا کہ یہ آواز صرف ابا اور مجھے سنائی دیتی ہے، روز رات کو 2:30-3 بجے کے قریب۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ فلیٹ چھوڑنا ہی صحیح ہے، ہماری سیفٹی اور مینٹل پیس سب سے پہلے ہے۔ میں اسٹیٹ ایجنسی والے بھائی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے 2 سے 3 فلیٹ دکھائے۔ میں نے سوچا کہ ابھی بس مجھے شفٹنگ کرنے کا سوچنا ہے۔ میں نے وائف سے کہا اب بس ہم فوراً شفٹ کر لیں گے، تم فٹافٹ سے پیکنگ وغیرہ کرو۔ اس نے سب سامان پیک کیا اور ہم وہاں سے چلے گئے۔ مجھے نہیں پتا ہمارے جانے کے بعد اس فلیٹ میں کون آیا ہوگا۔ یہ میری سٹوری تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اپنے چینل میں اسے ضرور ریکارڈ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ چلیے اب دوسری سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دوسری سٹوری ہمیں علی عباسی نے بھیجی ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم پنڈی میں رہتے ہیں، میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میں نے میٹرک کے امتحان دیے تو میں نے جاب اسٹارٹ کر دی، جس میں میری کبھی کبھی نائٹ کی بھی شفٹ لگ جاتی تھی۔ ایک بار میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے جلدی چھٹی لے لی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ میں جب جاب پر سے نکلا تو ایک روڈ تھی جس کے دائیں ہاتھ پر ایک پرانا قدیمی قبرستان۔ اس قبرستان سے متعلق بہت سی باتیں، بہت سے واقعات مشہور تھے، جیسے لوگوں کا اس روڈ پر سے گزرتے ہوئے گاڑی کا بند ہو جانا یا بائک والوں کا اکثر ایکسیڈنٹ ہو جانا۔ بہرحال میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا اس رات کو جو ناقابل فراموش ہے۔ میں اس رات جلدی چھٹی لے کر گھر کو آ رہا تھا اور تب میری عمر تقریباً 19 سال ہوگی۔ جب میں قبرستان کی حدود میں آیا تو میں بالکل نارمل اسپیڈ میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ قبرستان کے باہر ایک عورت کھڑی ہے۔ اس نے ریڈ کلر کی ساڑی پہنی ہے اور خوب سارے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اور اس نے بہت بڑے بڑے ہاتھ میں بازو تک کڑے پہنے ہوئے تھے، جیسے انڈیا میں پہلے کی عورتیں پہنا کرتی تھیں۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو میں نے اسے نہ جانے کیوں دیکھتا رہا۔ وہ چیز کچھ اس طرح سے کھڑی ہوئی تھی کہ جس طرف میں آ رہا تھا اس کا منہ اور جسم کی سمت ایک نارمل انسان اپنی گردن صرف 45 ڈگری تک ہی موڑ سکتا ہے، مگر اس چیز کے پاس سے جب میں گزرا، اس کی طرف دیکھ کے یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی تیار ہو کر باہر کیوں کھڑی ہوئی ہے اور یہ کون ہے۔ میں اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنا وجود نہیں، صرف اپنی گردن موڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی گردن پوری گھوم گئی۔ اتنا دیکھنا تھا کہ میری حالت خراب ہونے لگی اور میں نے بائک کو بھگانا چاہا، لیکن میری بائک بہت بھاری ہو چکی تھی، جیسے کہ 5 لوگ بیٹھ گئے ہوں بائک پہ میری، اور وہ چیز تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور جیسے ہی میں نے پڑھ کر بائک پر اور اپنے اوپر دم کیا
تو بائک کی سپیڈ بہتر ہونے لگی۔ اس دن مجھے احساس ہونے لگا کہ اللہ کے کلام میں کتنی زیادہ طاقت ہے۔ اچھا، میں وہاں بائک بھگاتا آگے آیا تو ایک کیبن پہ رک گیا۔ وہاں میں نے سانس لیا، پانی پیا اور سگریٹ جلائی، اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ میں بال بچ گیا۔ جب میں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد نارمل ہوا تو میں گھر کی طرف بڑھا اور سوچ رہا تھا کہ وہ انسان نہیں تھا۔ خیر، میرا گھر وہاں سے قریب ہی تھا۔ میں سکون سے اپنے گھر کی طرف چل رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ دو بچے جن کی عمر مشکل سے 7-8 سال ہوگی، وہ دونوں بچے ایک گلی سے نکلتے ہیں اور دوسری گلی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ کیسے ماں باپ ہیں، آدھی رات کو بچوں کو باہر نکالا ہوا ہے۔ میں وہاں سے تھوڑا ہی آگے گیا ہوں گا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی دو بچے ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں چلے جاتے ہیں، اور میں یہ سوچتا ہوں کہ بچوں کے بھاگنے کی سپیڈ کتنی تیز ہے۔ مگر میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہی چیز جو کچھ دیر پہلے قبرستان کے باہر نظر آئی تھی، تقریباً 3 سے 4 مرتبہ وہ بچے مجھے نظر آئے، مگر میں نے بچے ہی سمجھا انہیں۔ میری ایک عادت تھی کہ جب گھر پہنچنے والا ہوتا تو اپنی امی کو فون کر کے کہتا کہ دروازہ کھول دیں۔ میں اپنی گلی سے مڑنے لگتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی دو بچے گلی سے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ان کی سپیڈ اتنی ہے کہ بجلی کی طرح۔ وہاں سے مجھے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ والدہ نے دروازہ کھولا، میں نے بائک پارک کی اور گیٹ کے باہر سگریٹ پینے لگا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی دو بچے میری طرف آ رہے ہیں، اور ان کا قد اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے، 3 فٹ سے 5 فٹ اور پھر 7، اور بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا ہو گیا ان کا قد کہ ہماری گلی میں جو ٹرپل اسٹوری مکان بنے ہوئے ہیں، ان کی چھت تک ان دونوں بچوں کا قد ہو گیا، اور پھر ایک بچہ دوسرے بچے کے جسم میں سما گیا۔ وہ ایک ہی کالا سایہ بن گیا، جن کی آنکھوں کو جگہ بس لالی تھی، جیسے آگ کی طرح کا کچھ تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں کب تک وہاں کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے بستر پر تھا اور مجھے 102 بخار تھا۔ بخار کی شدت سے میرا وجود تپ رہا تھا۔ میرے پاس کوئی باوضو ہو کر آتا تو مجھے شدید تکلیف ہوتی اور میں اپنے آپ کو کھو دیتا۔ پھر مجھے گھر والے بتاتے کہ تم اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوتے تھے، تم پوزیسڈ ہوتے تھے۔ مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے جانے لگے تو مجھے پہلے سے پتہ لگ جاتا کہ ان کا نام، اور یہ بھی پتہ لگ جاتا کہ وہ کتنا بڑا عامل ہے، اور میں جانے سے انکار کرنے لگتا۔ کبھی میں ہنسنے لگ جاتا، کبھی میں بہت زیادہ روتا۔ وہ جو بھی چیز تھی وہ مجھے مارتی، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ میرے گھر والے مجھے علاج کے لیے باہر لے کر جاتے تھے۔ مجھے کافی عاملوں کو دکھایا لیکن کوئی فرق نہ آیا۔ پھر ایک پیر صاحب کو کسی نے بتایا، پھر وہ پیر صاحب خود ہمارے گھر آئے اور انہوں نے وہ معاملہ صحیح کیا۔ وہ جو بھی چیز تھی اس نے بتایا کہ میں اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، مگر اس کے گھر والے مجھے اذیت دیتے ہیں، پڑھ کر اس پہ پھونکتے ہیں۔ پیر صاحب نے بتایا کہ وہ ایک جن زادی تھی اور اس پر عاشق ہو گئی تھی۔ وہ چیز جب مجھے مارتی تھی تو مجھے بستر سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پھر پیر صاحب کے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھائی وغیرہ کی اور ان سب سے میری جان چھوٹ گئی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میں ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی جب میں گھر لیٹ آتا تھا جیسے 2 یا 3 بجے تو کوئی نہ کوئی چیز مجھے اب بھی محسوس ہوتی ہے کہ ساتھ کوئی ہے۔ وہ مجھے کبھی تنگ تو نہیں کرتی، بس مجھے وہ سونے نہیں دیتی، اور میں 24 گھنٹے 30 گھنٹے تک جاگتا رہتا ہوں، اور مجھے نیند نہ پورے ہونے کی وجہ سے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، اور جب بھی میں اکیلا ہوتا ہوں تو وہ چیز مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے کہ جیسے میں یہی ہوں، جیسے کبھی میرا نام پکارے گی، کبھی کوئی چیز ہلنے لگ جائے گی کمرے میں۔ لیکن جب بھی میں غصہ ہو جاؤں کہ نہیں سونے دیتے
تو ٹھیک ہے میں نہیں سوتا اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا، سب خاموش ہو جاتا، مگر میری نیند غائب ہو جاتی اور میں سو نہیں پاتا۔ اس چیز نے مجھے مالی حوالے سے بھی بہت پریشان کیا، کبھی بھی جانی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ کبھی بچایا بھی ہے، لیکن میرے رزق میں بہت سے مسائل بناتے رہی، مگر ایک ہی بری عادت ہے کہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے لیے ضرور دعا کریے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو دوستو یہ دو اسٹوریز میرے پاس آج آپ لوگوں کے لیے تھی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ کہانیاں پسند آئی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔